بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 15 اکتوبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ امریکا نے سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیا۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق واشنگٹن میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کے موقع پر مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل سے ہونے والے معاہدوں نے خطے میں امن اور سلامتی کے لیے ہمارے مشترکہ مقاصد کے حصول میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس پیش رفت سے خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی عکاس ہے، جس میں ان ممالک نے خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی تعاون کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے معاہدے کی کامیابی میں مدد فراہم کرنے پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل سے تعلقات کی بحالی پر غور کرے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کی مہم میں عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات بحال کرانے کو اپنی اہم کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ سعودی عرب بھی صحیح وقت پر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے چائنا سے۔ چینی صدر کا فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے گوانگ ڈونگ صوبے کے فوجی اڈے کے دورے کے دوران پیپلز لبریشن آرمی کی مرین کور سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج ہائی الرٹ رہے اور دشمن کے ممکنہ وار کے منہ توڑ جواب کے لیے خود کو تیار رکھے۔ CNN کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی صدر کا یہ فوجی دورہ اس وقت ہوا جب چین اور امریکا کے مابین کئی دہائیوں کے دوران تائیوان میں کرونا وائرس وبائی امور میں اختلافات کے باعث تناؤ اپنے عروج پر ہے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس کو مطلع کیا کہ وہ تائیوان کو 3 جدید ہتھیاروں کے نظام کی فروخت کے ساتھ آگے بڑھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جس میں جدید اعلیٰ متحرک آرٹلری راکٹ سسٹم بھی شامل ہے، جس پر چینی وزارت خارجہ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے کسی بھی منصوبے کو فی الفور منسوخ کر دے اور امریکہ تائیوان فوجی تعلقات کو ختم کیا جائے۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے پولینڈ سے۔ دوسری جنگ عظیم کا بم ناکارہ بناتے ہوئے پھٹ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کا سب سے بڑا بم شمالی مغربی پولینڈ میں سمندر کے اندر پھٹ گیا۔ خبررساں اداروں کے مطابق پولینڈ کے علاقے پانسٹ کینال سے برطانیہ کی رائل ایئر فورس کے زیر استعمال 2400 کلو گرام دھماکہ خیز مواد سے بھرے 5400 کلو گرام وزنی بم ملنے کے بعد علاقے سے سینکڑوں افراد کو نکال دیا گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹال بوائے بم بحریہ کے غوطہ خوروں کی جانب سے ناکارہ بنانے کی کوشش کے دوران پھٹ گیا۔ واقعہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے بین الاقوامی خلائی مرکز کی۔ بین الاقوامی خلائی مرکز کا سفر صرف 3 گھنٹے کا رہ گیا۔ زمین سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک سفر کا دورانیہ انتہائی کم ہو کر نصف رہ گیا، جسے سائنسدان نیا ریکارڈ قرار دے رہے ہیں۔ قزاقستان میں بیکانور کے مقام سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ ہونے والے تینوں خلاباز تقریباً 3 گھنٹے میں اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ان خلابازوں میں سے 2 روسی اور تیسری ایک امریکی خاتون ہیں، جو کہ مائکرو بایولوجسٹ بھی ہیں۔ یہ 3 رکنی ٹیم بدھ کے روز روسی ساخت کے سوئس کیپسول میں سوار ہو کر قزاقستان کے خلائی اڈے سے ISS کے لیے روانہ ہوئی۔ تینوں خلاباز انسانی تاریخ میں پہلی بار صرف 3 گھنٹوں میں اپنی منزل پر پہنچے، جہاں ان کا خلائی کیپسول بے حفاظت بین الاقوامی خلائی مرکز کے ساتھ جڑ گیا۔ مئی میں اسپیس ایکس مشن کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ روس کی قیادت میں کوئی نیا انسانی مشن بین الاقوامی خلائی مرکز تک پہنچا ہے۔
واضح رہے کہ اسپیس ایکس خلائی سفر کے شعبے میں کام کرنے والا ایک نجی ادارہ ہے جس کی طرف سے 5 ماہ قبل بھیجا جانے والا مشن کسی نجی اسپیس ٹریول کمپنی کا پہلا خلائی مشن تھا۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے لبنان اور اسرائیل کی۔ سرحدی تنازع پر مذاکرات، اسرائیلی ٹینک لبنان میں گھس آئے۔ اسرائیلی فوج کے ٹینک سرحدی باڑ کو رونتے ہوئے ہمسایہ ملک لبنان میں داخل ہو گئے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق یہ واقعہ بدھ کے روز لبنان کے جنوب مشرقی قصبے میس جبل میں کروم الشراقی کے مقام پر پیش آیا۔ اسرائیلی فوج کے 2 تیز رفتار ٹینک سرحدی باڑ کو رونتے ہوئے لبنانی علاقے میں داخل ہوئے اور کچھ دیر شر انگیزی کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ملک کے جنوب مغرب میں ناکارہ قصبے میں بین الاقوامی امن فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں لبنان اور اسرائیل کے وفود سمندری حدود کے تنازع پر مذاکرات کے لیے جمع ہوئے۔ دونوں ممالک نے طویل تعطل کے بعد یہ مذاکرات شروع کیے ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی رواں ماہ ہونے کا امکان ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں کے درمیان بدھ کے روز مختصر ملاقات ہوئی۔ رائٹرز کے مطابق ان مذاکرات میں امریکا ثالث ہے۔ واشنگٹن عرصے سے زور دے رہا تھا کہ دونوں ممالک معدنی ذخائر سے بھرپور بحیرہ روم کے پانیوں پر تنازع حل۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ گاڑیوں کی ریس میں تیز ترین رفتار کا ریکارڈ قائم۔ گاڑیوں کی ایک ریس جسے نیسکار کہا جاتا ہے، اس میں ایک کھلاڑی نے اپنی گاڑی سے تیز ترین رفتار کا ریکارڈ قائم کیا۔ 5 مئی 1985 میں بل ایلیاٹ نے 186 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اپنی گاڑی کو دوڑا کر دنیا کی تیز ترین رفتار کی حامل گاڑی کا ریکارڈ قائم کیا۔ بل ایلیاٹ سے پہلے یہ ریکارڈ ہیڈی بیکر کے پاس تھا، جنہوں نے 1980 میں 177 کی رفتار سے گاڑی کو دوڑا کر ریکارڈ قائم کیا تھا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔